حالات زندگی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات عیسائیوں کی تردید میں نازل کی ہے، جن کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بلند اور پاک ہے۔ دراصل نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے اپنا اقانیم ثلاثے کا باطل عقیدے کا ذکر کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ تین یہ ہیں کہ اللہ کی ذات مقدسہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام۔ پھر ان تینوں کی تعین میں بھی ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور رحم و مادر میں اس کی تصویر بنائی، جیسے کہ دوسری مخلوقات کی تصویر بنائی۔ اللہ نے اسے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہو جا، وہ وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور بڑی ہو کر حاملہ کیسے ہوئیں۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی سے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم علیہ السلام، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ خدا سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا۔ موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے ہاں جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اس کی شرع کی پابند اور اس کی اطاعت گزار مخلص اولاد کو منتخب فرمایا۔ پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو منتخب کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس لحاظ سے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے سحر فرست داخل ہو گئے۔ پھر اس مقدس و طاہر گھرانے آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مستقیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے، جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں ہے۔ فرمایا، خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں کتاب لکھنا، پڑھنا، دانائی، تورات، انجیل سکھائے گا۔ عیسیٰ بن اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔
اور یہ تمہارے سامنے مٹی کی شکل بے صورت پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑ کی مرض والے کو بھی تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو وہ سب تم کو بتا دیتا ہوں۔